ظاہر ہے ان کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا بھی ظاہر ایک چیلنج ہوگا. آپ سمجھتے ہیں یا بہت آسانی سے وہ لے لیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ علی امین گنڈاپور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہٹایا جائے. شاہد حمید صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو سلسلہ ہے یہ بنیادی طور پر الیکشن سے پہلے سے شروع ہوا. کچھ لوگوں کو آپ جانتی ہیں، پرویز خٹک صاحب ہو گئے، محمود خان ہو گئے، انہیں پہلے ہی باہر کر دیا گیا. پھر کچھ لوگ الیکشن ہار گئے، کچھ لوگوں قومی اسمبلی میں چلے گئے، انہیں صوبائی ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو یہ سلسلہ بنیادی طور پر وہیں سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ڈیولپ ہوتا رہا. یہ 1.5 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس دوران یہ سارا سلسلہ ڈیولپ ہوتا رہا. جو گزشتہ سال نومبر میں احتجاج ہوئے یا گزشتہ سال جو دیگر احتجاج ہوئے اور پھر علی امین صاحب مسٹیریسلی ان احتجاجی مظاہروں سے یا احتجاج سے جس طرح وہ منظر سے غائب ہوتے رہے اور وہ اپنی جگہ. پھر بشرا بی بی یہاں پہ تھی لاسٹ ایئر اور ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے. اور پھر علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے جو ریسنٹلی انہوں نے بات کی، ایجنسیوں کا ٹاؤٹ تک انہیں کہہ دیا، ان کے لیے کام کرنے کی بات کہہ دی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے بھی حال ہی میں اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ خان اور شہرام ترقی کے بھائی فیصل ترقی ان دونوں کو وزارتوں سے ہٹایا. کچھ لوگوں کی وزارتیں محکمے ان کے چینج کیے. یہ ساری چیزیں آپ کلب کر لیں. اور جنید اکبر کو جو پارٹی کا صوبائی صدر بنایا گیا تھا، اگر یہ ساری چیزیں آپ کلب کر لیں اور یقیناً انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بجٹ ہے بجٹ بھی ایک مسٹریسلی انداز میں ایک دن میں پورا بجٹ یہاں پہ منظور کیا گیا تھا، جو کہ ایک حیران کن بات تھی. کیونکہ ہم تو یہی سن رہے تھے کہ بقول ان کے بانی نے کہا ہے کہ جب تک ان سے مشاورت نہیں ہوگی تب تک بجٹ منظور نہیں کیا جائے گا. لیکن ود ان اے ڈے ایک دن کے اندر سارا بجٹ منظور کیا گیا. تو یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ علی امین صاحب پر پریشر تھا یا وہ اپنی ایک پالیسی لے کے چلنا چاہ رہے تھے. اب جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، ایک تو وہ ظاہر ہے کہ سابقہ قبائلی علاقہ جات سے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں اور کم عمر ترین وزیر اعلیٰ ہوں گے، ہی از اونلی 36. تو یہ ایک صوبے کے لیے ایک یقینی طور پر ایک نئی وہ ہے. اب ان کے لیے یہ وہ ہوگا، امتحان ہوگا کہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ملیٹنٹس کے حوالے سے، جس طرح کہ کور کمانڈر کانفرنس کی بات کی گئی یا جو کارروائیاں جاری ہیں. آج جو کچھ اورگزئی میں ہوا، ایک لیفٹیننٹ کرنل ایک میجر سمیت 11 جو جوان اور آفیسر شہید ہوئے. تو کیا وہ ان جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، کیا ان کے ساتھ وہ سیم پیج پر نہیں ہوں گے؟ پھر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی باتیں علی امین صاحب بھی کرتے رہے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب تک فیڈرل گورنمنٹ نہیں چاہے گی، اس کے لیے سہیل آفریدی صاحب کو مرکز کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے. کیونکہ اگر آپ مرکز کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنائیں گے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ مرکز آپ کو یہ الاؤ کرے گا کہ آپ جائیں اور افغانستان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں. پھر آپ افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کی بات دیکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ انہیں لا کر یہاں پر اس صوبے میں بٹھائی رکھیں اور آپ کہیں کہ ہم تو انہیں نہیں بھیجیں گے، تو وہ بھی مرکز کی پالیسیوں کے اور جو ادارے ہیں ان کی پالیسیوں کے خلاف ایک سلسلہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بھی دو دھاری تلوار پر تھے. وہ پولیس رات پہ کھڑے تھے اور بڑی ایک مشکل کیفیت میں وہ رہے. ان 1.5 سال کے دوران ہم دیکھتے رہے کہ وہ کن مشکلات کا شکار رہے، کیونکہ انہیں پارٹی کو بھی خوش کرنا تھا، انہیں بانی کو بھی خوش کرنا تھا، انہیں اداروں کو بھی کے ساتھ چلنا تھا. اور اب جو نئے چیف منسٹر ہوں گے سہیل آفریدی صاحب، ان کے پاس ظاہر ہے کہ اتنا سیاسی تجربہ بھی نہیں ہے جتنا علی امین صاحب کے پاس تھا، کیونکہ یہ 2013 سے چلتے آ رہے تھے. تو ان کے لیے بھی امتحان ہوگا. ایک اور بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین صاحب اور مولانا فضل الرحمان کا جو ٹکراؤ آ رہا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دونوں کا تعلق ڈی خان سے تھا اور دونوں الیکشن کرتے رہے ایک دوسرے کے سامنے اور ڈیفیٹ کرتے رہے علی امین انہیں 2-3 الیکشن میں. تو وہ ظاہر ہے کہ ایک آپس میں ایک پرسنل قسم کا کلیش بن گیا تھا. سہیل آفریدی صاحب کا وہ کلیش نہیں ہوگا، پولیٹیکل معاملات ضرور ہوں گے. تو میرے خیال میں معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے اگر پرسنل اس سے نکلا جائے اور پولیٹیکلی دیکھا جائے معاملات کو، تو بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے. آپ نے ایک اور بات کہی تھی کہ کیا سہیل آفریدی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی سے کوئی ایشو ہوگا یا نہیں. میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی ایشو ہوگا، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ بانی کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق چلتی ہے. بانی کی ہدایات آ چکی ہیں، بانی نے نامزد کیا ہے سہیل آفریدی کو. تو جب وہ لیڈر آف دا ہاؤس کا الیکشن ہوگا اور وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو میرے خیال میں جو 2/3 میجارٹی ہے، مور دین 2/3، وہ انہیں وہ سارے ووٹ آئیں گے. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور بھی انہیں اعتماد کا ووٹ دیں گے، اس میں حصہ لیں گے پولنگ میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے باہر ہو جائیں، باہر رہیں، اس دن ہاؤس میں نہ آئیں.
میرا خیال نہیں کہ کچھ ایسی سچویشن اب بنے گی. جی ایاز صاحب. دعا میں عمران خان کے اس ڈائلاگ سے شروع کروں گا کہ کے پی میں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. بہت بالکل ٹھیک کہا نوید صاحب نے, بہت لانگ ڈیو تھی, بہت پہلے یہ تبدیلی آ جانی چاہیے تھی, نہیں آئی. اور آپ دیکھیں نا, یہ کام بھی اچھا برا جیسا بھی ہے, یہ صرف عمران خان نہیں کر سکتا ہے کہ وہ 36 سالہ ایک نوجوان کو اس نے کہا کہ جی نامزد کر دیا کہ جی یہ چیف منسٹر ہوگا. اور یہ بالکل ٹھیک ہے, اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے سیاست کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کے اگینسٹ تو کوئی نہیں جائے گا. مجھے اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. مجھے بیرسٹر گوہر کی کرسی بھی خطرے میں لگ رہی ہے ایز چیئرمین. شیخ وقاص اکرم کی مشکل لگ رہی ہے. گنڈا پور صاحب کے پی میں زیادہ ہوتے تھے, شاید ویل می آؤٹ, اور یہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں زیادہ پائے جاتے تھے, اور یہ وہی کمپنی تھی ان کی ساری, ان کے ساتھ ہی ہمیشہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے تھے. ایک اور جو ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے اس فیصلے سے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ جو دوریاں تھیں وہ کم ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کا سب سے بڑا رائیول اب چیف منسٹر نہیں ہوگا. تو فضل الرحمان صاحب نے آج کو اس حوالے سے کوئی اشارہ بھی دیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی بیٹھے, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک وہ جو اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی ہے, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی, اس میں بھی شاید یہ ہیلپ فل ہو یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا. اب مسئلہ وہی ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے. ظاہر ہے بہت وہ گھاگ سیاستدان تھے, گنڈا پور 2013 سے وہ اس میں تھے, وہ چیزیں اور طرح سے چل رہی تھی. اب ایک نوجوان آئے گا, وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, پھر وہ بانی کو بھی ناراض نہ کرنا, پارٹی کو بھی خوش رکھنا, علیمہ خان صاحبہ کو, بشرا بی بی کو, مطلب یہ سب سے مشکل چیز جو ہوتی ہے, ٹاسک ہوتا ہے یہ پی ٹی آئی کے کسی چیف منسٹر کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے بس کچھ لوگوں کو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ان کو مطمئن رکھ لیا تو کوئی ایشو نہیں بنے گا. یہ ایشو بنتا ہے. اور اسپیشلی آج جس طرح کی چیزیں بیرسٹر وہ کیا نام ان کا, سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو ان کے بقول جو آخری وجہ بنی وہ آج جو ہمارے لیفٹننٹ کرنل میجر شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد 9 جوان وہاں پہ شہید ہوئے, انہوں نے جانوں کی قربانی دی ہے, تو یہ کسی صورت اگنور نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ ایک اپروچ سوچ ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہے, تو میرا خیال یہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اطمینان کی بات ہونی چاہیے کہ اس وجہ سے گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا. اگرچہ وہ بہت فیوریٹ تھے اسٹیبلشمنٹ میں, کسی اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, یہ سب کو معلوم ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند تھے اور اسی لیے وہ بجٹ بھی ایک دن میں پاس ہو گیا تھا, بلا وجہ نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ پریکٹیکلی اگر چیف منسٹری چلانی ہے اور آرام سے چلانی ہے تو پھر وہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ شاہد حمید کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, کہ سب سے بڑا بہت مشکل ہوگا ان کے لیے, سہیل آفریدی صاحب کے لیے, ان سب کو مطمئن رکھ کے اپنی وزارت اعلیٰ کو چلانا. لیکن مجھے مطلب اس میں چیزیں پازیٹیو زیادہ لگ رہی ہیں آج کی ڈیٹ تک, نیگیٹو کم لگ رہی ہیں. اچھا فیصلہ ہے بالکل, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اللہ کرے یہ کے پی کے لیے فیصلہ بہت بہتر ہو جائے. وہاں جو دہشت گردی اور بدامنی کی جو بدترین صورتحال ہے, وہ کوئی چیف منسٹر وہاں بیٹھ کے اس پہ زیادہ توجہ دے دے تو میرے خیال یہ بہت بڑا سروس ہوگی اس ملک کے لیے, یہ بہت بڑا کام ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ کتنا بہتر ثابت ہوتا ہے, خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور خود پاکستان تحریک انصاف, اوور آل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی. ابھی ناظرین کوئکلی ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.